جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں ڈائناسور ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن آج ان کی کوئی تصویر نہیں دیکھی ہوگی آپ نے، کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس زمانے میں انسان ہوا کرتے تھے۔ لیکن 18ویں صدی میں جب کیمرہ ایجاد ہوا تو اینیمل ڈاکومنٹیشن کافی حد تک بدل چکی تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیمرہ میں کیپچر 7 ایکسٹنٹ اینیمل کی تصویریں دکھاؤں گا جو کہ دنیا میں کیپچر کر لی گئی تھی۔ نمبر 7 پہ آتا ہے تھائلاسین۔ تھائلاسین کو آپ تسمینین ٹائیگر یا تسمینین ولف سے بھی جانتے ہوں گے، جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تسمینیا اور اس کے علاوہ آسٹریلیا میں پایا جاتا تھا۔ یہ مارسوپیل ہوتے تھے۔ مارسوپیل ان جانوروں کو کہتے ہیں جو کہ اپنے پیدائش کے دن اپنے مدر کے پاؤچ میں گزارتے تھے۔ یہ خود سے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ان کے ایکسٹنٹ ہونے کے دو فیکٹر بتائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ڈنگو نامی ڈوگ شامل ہے۔ ڈنگو اور ان کے بیچ میں خوراک کے لیے کافی حد تک مقابلے ہوتے تھے۔ ڈنگو ڈوگ نہ تو تسمینیا سے بیلونگ کرتے تھے اور نہ ہی آسٹریلیا سے۔ ان انسانوں نے خود لا کر آسٹریلیا کے جنگلات میں چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈنگوز اور تھائلاسین میں خوراک کے لیے جنگ چھڑی ہوئی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے آج سے تقریباً 2800 سال پہلے ہی آسٹریلیا سے ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان کی ایکسٹینشن کی دوسری خاص وجہ یہ بنی کہ تسمینین گورنمنٹ نے آسٹریلیا سے ختم ہونے کے بعد ان کی جو باقی تعداد تسمینیا میں رہ گئی تھی وہ چھوٹے جانوروں کے لیے خطرہ بن گئی تھی، اور ایکو سسٹم کے مینٹین کرنے کے لیے تسمینین گورنمنٹ نے ان کو مارنے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے ان کا شکار عام ہو گیا تھا اور ہر کوئی اپنے پالتو جانوروں کو بچانے کے لیے ان کو مارتا تھا۔ آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس دنیا کی آخری تسمینین فیمیل کی ہے، جس کو ہوبرٹ زو میں رکھا گیا تھا، لیکن تسمینیا کی حکومت نے اسے ایکسٹنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ نمبر 6 پہ آتا ہے کواگا۔ دیکھنے میں یہ کواگا زیبرا یا ہورس کا ہائبرڈ لگتے تھے، لیکن یہ آج کے دور کے زیبراز کی سسپیشیز ہے۔ ان کی باڈی پر ایک یونیک قسم کا پیٹرن ہوتا تھا جو کہ دیکھنے میں زیبرا سے بالکل الگ ہوتا تھا۔ یہ صرف ساؤتھ افریقہ کے علاقوں میں ہی پائے جاتے تھے۔ انگلینڈ اور نیدرلینڈ میں 16ویں اور 17ویں صدی کے درمیان جنگ جاری تھی، لیکن جب 18ویں صدی میں ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، جس میں انہوں نے حد سے زیادہ کواگا کا شکار کیا، اور آخر کار 1878 میں انہوں نے بھی اس دنیا سے اس کو ختم کر دیا۔ اب آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی آخری کواگا کی تصویر ہے، اور یہ فیمیل کواگا ہے۔ اس کو نیدرلینڈ کے ایمسٹرڈیم زو میں رکھا گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد زو والوں نے دوسرے کواگا کو منگوانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی سے انسانوں کے ہاتھوں یہ ختم ہو چکے تھے اور پھر اسے بھی ایکسٹنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 5ویں نمبر پر آتا ہے کیرالینا پراکیت۔ دوستو یہ طوطوں کی خوبصورت نسلوں میں سے ایک نسل تھی جو کہ ساؤتھ ایسٹرن یو ایس کے جنگلوں میں پائی جاتی تھی۔ اس کا زیادہ تر خوراک فروٹس پر مشتمل ہوتا تھا، اور یہ ایک زہریلے پودے کو بھی کھاتی تھی جن کو کھا کر یہ بھی زہریلی ہو جاتی۔ لیکن ان کی ایکسٹنٹ ہونے کی یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ 19ویں صدی کے آغاز میں یو ایس کے لوگوں کو جانوروں کی کھالوں اور ان کے پھروں سے ٹوپیاں بنانے کا شوق تھا، اور اس کا بڑا فیشن چل رہا تھا اس وقت۔ اس زمانے میں ایک خاص قسم کی ٹوپی ہوتی تھی جس پر پراکیت کے پر لگائے جاتے تھے، اور اسی وجہ سے پراکیت کا شکار بہت عام ہو چکا تھا اور ان کے فیتروں کو بازار میں بیچا جاتا تھا، جس سے ایک پر فیشن کے لیے استعمال ہونے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فصلوں کے لیے بھی نقصان دہ تھے، یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے اور کسان بھی ان کا شکار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی انسانوں کے ہاتھوں اس دنیا سے ایکسٹنٹ ہو گئے۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس دنیا کی آخری پراکیت کی ہے، 1988 کی ہے، اور اس کو امریکہ کے سنسناٹی زو میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 4 پہ ہے پیسنجر پیجنز۔ یہ پیجنز آج سے 100 سال پہلے نارتھ امریکہ کی فضا میں اڑا کرتے تھے۔ یہ اس دور میں گروپ بنا کر اڑتے تھے، جب یہ گزرتے تھے تو ان کو گزرنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے، یعنی کہ اس وقت ان کی تعداد بلینز میں تھی۔ لیکن اس وقت نارتھ امریکہ کے لوگوں کے پاس کوئی خاص روزگار نہیں تھا، اس لیے اکثر لوگوں نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ جب ڈیلی بیسس پر ان کا شکار ہونے لگا تو ان کی تعداد کم ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس دنیا سے یہ بالکل ہی ختم ہو گئے۔ اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس دنیا کی آخری پیسنجر پیجن کی ہے، اور اس کو بھی امریکہ کے سنسناٹی زو میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 3 پہ ہے گولڈن ٹوڈز۔
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو فروگ بالکل مت سمجھنا، کیونکہ فروگ اور ٹوڈ میں کافی بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ گولڈن ٹوڈس پوری دنیا میں صرف کوسٹاریکا میں پائے جاتے تھے۔ ان کا رنگ بہت چمکدار ہوتا تھا۔ ان کو سب سے پہلے 1966 میں دیکھا گیا تھا، لیکن جب 1980 میں ان کی تعداد دیکھی گئی تو پورے رین فارسٹ میں صرف 11 ٹوڈس ہی تھے، اور پھر جب دوبارہ 1989 میں ان کی تعداد دیکھی گئی تو پورے کوسٹاریکا کے رین فارسٹ میں صرف اور صرف ایک ہی گولڈن ٹوڈ پایا گیا۔ سالوں تک ان کی تلاش کی گئی اور پھر 2004 میں انہیں بھی ایکسٹنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسکرین پر نمبر 2 پہ ہے بوبل ہارٹی بیسٹ۔ اس جانور کو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ نارتھ افریقہ میں پائے جاتے تھے۔ ان کی اپر باڈی ریڈش اور براؤن کلر کی ہوتی تھی اور ان کی بیلی گرے رنگ کی ہوتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی لمبے کروی سینگ بھی ہوا کرتے تھے۔ 1930 میں جب فرانس نے الجیریا کے اندر جنگی حملے شروع کر دیے تو ان کی ضرورت سے زیادہ شکار کیا گیا۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1937 میں ہارٹی بیسٹ کا 15 ہارٹی بیسٹ کا گروپ دیکھا گیا تھا، لیکن ان کے گروپ کو دیکھنے والا خود ہی ایک شکاری تھا جس نے ان میں سے 12 ہارٹی بیسٹ کو مار گرایا، اور باقی 3 جو رہ گئے تھے وہ سارے میل ہارٹی بیسٹ تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئے اور اس طرح یہ جانور بھی اس دنیا سے ایکسٹنٹ ہو گیا۔ اسکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس دنیا کی آخری ہارٹی بیسٹ کا ہے اور اس کو پیرس زو میں رکھا گیا تھا۔ نمبر 1 پر ہے باربری لائن۔ شیروں کی یہ نسل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت اس دنیا میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ افریقن لائن کی سسپیشیز ہوتی تھی۔ یہ لائن اٹلس کے ماؤنٹین میں پائے جاتے تھے۔ اٹلس کے پہاڑوں پر ٹھنڈ ہوتی تھی، اس لیے ان کے بالوں کا رنگ بہت زیادہ ڈارک ہوتا تھا جو ان کو سردی سے پروٹیکٹ کرتا تھا۔ باربری لائنز اور افریقن میں فرق اتنا ہے کہ ان کے بال سر سے لے کر پاؤں تک ہوتے ہیں اور افریقن لائن کے صرف سر کے پاس ہی بال ہوتے ہیں۔ باربری لائنز کے سر سے پاؤں تک بال ہونے کی وجہ سے ان کو آرام سے لوگ پہچان جاتے تھے۔ یہ شیر اتنے خطرناک ہوتے تھے کہ ان کو اس وقت کے گلیڈیٹرز کے ساتھ لڑایا جاتا تھا، لیکن انسانوں نے اس کا حد سے زیادہ شکار کر کے ان کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا تھا۔ مارسلینا فرینڈ لائن نامی فوٹوگرافر اپنے ہیلی کاپٹر سے مراکش کی طرف جا رہا تھا۔ یہ خود ملٹری سے بیلونگ کرتے تھے اور یہ اس وقت اٹلس کے پہاڑوں سے سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی دوربین میں باربری لائن کو سپوٹ کر لیا۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس کیمرہ تھا اور یہ اپنا کیمرہ نکال کر اس کی پکچر لیتے ہیں۔ ان کی یہ تصویر اتنی مشہور ہو گئی تھی اس زمانے میں کیونکہ 1940 میں اس کو ایکسٹنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن 1942 میں انہوں نے اس کی اصلی تصویر لا کر یہ بات غلط ثابت کر دی تھی اور پھر دنیا میں اس کی بڑی چرچا ہونے لگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔